آتی ہے، آ کر حضور علیہ السلام سے باتیں کرتی ہے، وہ حضور سے بات کرتی ہے، حضور اس سے بات کرتے ہیں۔ قربان جائیں اس شہر کی مکھی سے جس سے ہمارا نبی باتیں کر رہا ہے۔ وہ حضور سے باتیں کرتی ہے، حضور اس سے باتیں کرتے ہیں۔ تو باتیں کرتے کرتے حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ تو بتاؤ، اگر ہم پھول کی کسی پتی کو کھائیں، گلاب کا کر لیں یا کوئی بھی پھول اگر ہم کھائیں، جب اسے ہم کھاتے ہیں تو وہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اے شہد کی مکھی تم بھی تو پھولوں سے ہی شہد نکالتی ہو، تو شہد میں اتنی مٹھاس کیوں ہے؟ شہد اتنا لذیذ کیوں ہوتا ہے؟ تو شہد کی مکھی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، ہم جا کر پھولوں سے رس نچوڑتی ہیں تو رس واقعی وہ میٹھا نہیں ہوتا، کڑوا ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اپنا سفر اس پھولوں کے رس کو لے کر اپنا سفر ہم اپنے گھونسلے کی طرف شروع کرتی ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس سفر کے دوران، یعنی وہ سفر جو پھولوں کا رس لے کے شروع ہوا اور ان کے گھونسلے تک پہنچنے کا سفر ہے، اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہم سارے رستے آپ کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں، اللہ شہد کو میٹھا کر دیتا ہے۔ آج شہد پینے والوں، شہد اگر میٹھا ہے تو حضور علیہ السلام پہ درود کی وجہ سے، اس واسطے سب مل کے پڑھیں، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی پڑھو پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، رب ذو الجلال جل جلالہ وعظم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں۔ وہ جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، وہ جو سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے، وہ جن کا آنا من اللہ ہے، جانا الی اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، جن کا بھائی اسد اللہ ہے، جن کا غلام سیف اللہ ہے، ارے جن کا کلام کلام اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، باپ عبد اللہ ہے، ارے جن کا ثنا خاں خود اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو، جتنے بھی آپ محفل میں آ کر بیٹھے ہیں۔ دوئی کا تذکرہ توحید میں پایا نہیں جاتا، دوئی کا تذکرہ توحید میں پایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو سو رہے ہیں، اور کچھ ایسے آپ نے بھی دیکھے جو آگے روب ڈال کے چلے گئے، بیٹھنا انہیں بھی نصیب نہ ہوا، تو بیٹھتا وہی ہے۔ بڑی سادی سی بات ہے، میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، آپ بھی سنتے آئے ہوں گے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ سرکار نے بلایا ہے، یہ ہم خود نہیں آئے، حضور نے بلایا ہے۔ تو جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر آئیں۔
اب آپ بھی آئے ہیں حضور علیہ السلام کے بلانے پہ، تو آپ نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ ایسا پیش کرنا ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات لگے آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگانا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ مہربانی فرمائیں ٹیک چھوڑیں، آگے آ جائیں۔ اگر آپ بوڑھے ہوتے تو میں آپ کو نہ کہتا، لیکن آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ آگے آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ، میں نے اسپیکر کی آواز بالکل سادی اس لیے کر دی ہے کہ آپ کی بائیں اب آواز جا سکتی ہے، اب آپ بائیں والا بھی آن کر سکتے ہیں، اب آواز بائیں جا سکتی ہے، کر لیں اگر آن کرنا ہے تو۔ میں آپ کا مشکور ہوں جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور اب صاف جائے گی، اب آواز کام کیا، اب انشاءاللہ صاف جائے گی۔ میں مشکور ہوں میرے محترم دوست، بڑے ہی میرے پیار والے اور مسلک اہل سنت کے مجاہد، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دین کی خدمت ان سے لی ہے۔ توجہ رکھیں، یہاں کر لیتے ہیں اسپیکر، ٹھیک، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت بہت زیادہ لی، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی زیادہ عزت و شرف سے نوازا ہے۔ کاموں کی سے تشریف لائے ہیں میرے محترم دوست محمد عثمان علی بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے مبارک فرمائے، آمین کہہ دیں۔ آمین۔ ماشاءاللہ بول لیتے ہیں نا آپ، ابھی حسبی ربی جل اللہ آپ بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ حضرات محبت کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے میرے محترم بھائی مختار احمد صاحب نے کہ ہم ماہانہ ایک درس قرآن و حدیث رکھیں، جس کے اندر ہم اپنی عوام کو وہ باتیں بتائیں، وہ چیزیں بتائیں جن کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے، تاکہ ہمارا ایک مہینے کے بعد ایک دن بیٹھنا یہ صرف ایک روایتی قسم کا نہ ہو، بلکہ ہم بیٹھیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں تو ثواب بھی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب بھی حاصل کریں۔ صرف ثواب حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، انقلاب بھی حاصل کرنا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اب جو حضرات آپ آئے ہیں، انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں آیا ہوگا کہ جو یہ سوچ کر آیا ہو کہ میں نے تو بس سننا ہی ہے، کرنی تو اپنی مرضی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، چاہے آپ تھوڑے بھی ہیں، انشاءاللہ آپ بھی اسی نیت سے آئے ہوں گے کہ جو بھی سنیں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی بھی ریب نہیں۔ شاعر یہاں پر تڑپتا ہے بڑے پیارے انداز میں، وہ کہتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں، یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں، اور ایک وہ محمد ہے جس میں عیب نہیں۔ کائنات کا اگر کوئی کامل شخص ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں جو بھی شخص آیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اندر نقائص تھے، لیکن ہاں اتنا کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ کمیاں ضرور تھیں۔ جب ہمارے آقا آئے، اللہ نے ہر چیز کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہر چیز انہیں عطا فرما کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ صاحب قرآن ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا، اچھا توجہ رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزے عطا فرماتا تھا، جتنے انبیاء آئے اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، سب کو نہیں، کچھ کو عطا فرمائے۔ اچھا جن کو معجزے عطا فرماتا وہ ان کے معجزے ایسے ہوتے تھے کہ ان کی زمانے میں مثال نہیں ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو جادوگروں کا دور تھا، جادو بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا، چھڑی عطا فرمائی، اور ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جب جادوگروں نے اپنے جادو سے سانپ پھینکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سارے سانپوں کو کھا گیا۔ سبحان اللہ۔
طب یونانی عروج پر تھی، اس وقت کے حکیم ہر بیماری کا علاج کر لیتے سوائے 3 بیماریوں کے۔ جب کوئی مر جاتا اسے زندہ نہیں کر سکتے تھے، اگر کوئی پیدائشی اندھا ہوتا اس کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے، اگر کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا اس کو شفا نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے وقت یہ 3 معجزات عطا فرما دیے کہ زمانہ یہ نہیں کر سکتا۔ قرآن گواہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ہوں جو مادرزاد اندھوں کو شفا عطا کرتا ہوں، میں ہوں جو برس کے مریضوں کو یعنی کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں ہوں جو مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے اب چونکہ یہ بات آئی تو ضمناً میں اس کے اندر ایک بات ایڈ کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے انشاءاللہ خوشی کی بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کرتے تھے نا تو ایک مردہ پڑا ہوا ہوتا تھا، آپ آتے تھے، آ کر اس کے پاؤں پہ ایسے ٹھوکر مار کے نا، جسے ہم پنجابی میں ٹھڈا کہتے ہیں، ایسے ٹھوکر مار کے اس کو فرماتے تھے قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ کیا کرتے تھے آپ پتہ ہے؟ پتہ لگے کیا بول رہا ہے؟ وہ آ کر مردہ پڑا ہوا ہوتا تھا، اس کو ٹھوکر مار کے کہتے تھے قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر بندہ سویا ہوا ہو، جا کر اسے ٹھوکر مارو اور وہ اٹھے، پھر تو پتہ چلا کہ سویا ہوا تھا۔ سویا ہوا بندہ بھی سنتا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کا کوئی بھائی، کوئی آپ کے والد صاحب، کوئی آپ کا بیٹا سویا ہوا، ہم کہیں اٹھے نماز کا ٹائم ہو گیا تو اٹھ جاتا ہے نا، جواب تو دینا یار، اٹھ جاتا ہے۔ وہ سن رہا ہوتا ہے تو اٹھتا ہے نا، سنتا ہے تو اٹھتا ہے نا، اگر نہ سنے تو نہیں اٹھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر مار کے کہتے ہیں اٹھ اللہ کے حکم سے، وہ اٹھ جاتا ہے۔ آپ ثابت کر رہے ہیں مردہ بھی سنتا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ اگر مردہ سنتا ہوا نہ ہوتا تو آپ اسے نہ کہتے اٹھ اللہ کے حکم سے، آپ جا کر اسے ٹھوکر مارتے، کہتے اٹھ اللہ کے حکم سے۔ مجھے بتاؤ پہلے سنتا تھا یا پہلے اٹھتا تھا؟ پہلے سنتا تھا تب اٹھتا تھا، سن کے پھر اٹھتا تھا، تو پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں، مردے بھی سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر دعائیں مانگتے ہو، وہاں پہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ان کی بات خام خیالی ہے۔ مردے سنتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلانے کا انکار کر رہا ہے، زندہ کرنے کا انکار کر رہا ہے۔ تو بات کر رہا تھا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 معجزات عطا فرمائے۔ کون کون سا؟ ایک اندھے کو شفا عطا کرتے، دوسرا کوڑی کے مریض کو شفا عطا کرتے، اور تیسرا مردہ کو زندہ کر لیتے۔ اسی طرح مختلف ادوار میں جو جو نبی آتا اسے اس کے وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا۔ اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یہ فصیح اللسانی کا دور تھا، کہ یعنی زبان پہ سب کو عروج تھا، اپنی شاعری پر، اپنی زبان پر۔ عرب لوگ جس کو عربی نہیں آتی تھی اسے عجمی کہتے تھے، اور میرے محترم محمد عثمان علی صاحب تشریف فرمائے، عجمی کا مطلب ہوتا ہے گنگا، یعنی وہ عرب لوگ جس کو عربی نہیں آتی اسے گنگا کہتے تھے، عجمی کہتے تھے، اور خود کو وہ اتنا اعلیٰ سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسی زبان کسی کی نہیں، ہمارے جیسا کوئی شاعر نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ قرآن عطا کیا تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ارے اگر اس میں کوئی تمہیں ریب ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ بڑا مان کرتے ہو اپنی زبان پر، اپنی فصیح اللسانی پہ بڑا مان کرتے ہو تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر۔ پھر آگے فرمایا، اللہ نے جہاں پر یہ فرمایا تو پھر آگے فرمایا تم نہیں بنا سکتے، ہمیں پتہ ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نہیں بنا سکتے، اور پھر آگے
سچے ہو، لیکن ہم بتا دیتے ہیں تم ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ معجزہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا عطا فرمایا، اور بھی انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، لیکن وہ معجزہ اس نبی کے دور میں معجزہ ہوتا، بعد میں خبر ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، خبر ہے نا، ہمارے سامنے تو نہیں نہ نکلی، بتائیں ہمارے سامنے نکلی ہے؟ ہمیں تو بس خبر ہی ہے نا۔ معجزہ ہوتا ہے وقت میں، جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ معجزے کی خبر رہ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا کر اللہ سے باتیں کرتے تھے، اب آج تو نہیں نہ کرتے، وہ تو اس وقت کرتے تھے، اس وقت معجزہ تھا، آج وہ خبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، آج نہیں کرتے، اس وقت کرتے تھے، اس وقت وہ معجزہ تھا، آج خبر ہے۔ تو قربان جاؤں اپنے نبی کے نالین اقدس کے، اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ قرآن اس وقت بھی معجزہ تھا۔ اللہ لانا رہا، تھوڑے بیٹھے ہو لیکن موبائل چھٹو یار، مہربانی کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، جاگ کے بہو جگہ کو تھوڑے جائے ہو تو دھیان ادھر رکھنا، مہربانی فرماؤ۔ اصل میں پروگرام کو ڈیلے بھی کر سکتا تھا، لیکن اگلے سوموار کو میں فارغ نہیں ہوں، اس واسطے میں نے کہا کہ چلو، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ آتا وہی ہے جس کو سرکار نے بلایا ہوتا ہے، تو میں نے کہا آپ آج ہی رکھیں، جو آئے گا اس کی قسمت میں لکھا ہوگا تو وہ آ جائے گا، تو جس کی قسمت میں آرام لکھا ہوگا وہ آرام کرے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چن چن کے بلاتا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ معجزہ اس وقت ہوتا تھا، آج خبر ہوتی تھی۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمت کے کہ جنہیں اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اور قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ تو قرآن پاک کی عظمت بہت زیادہ ہے، آپ اگر توجہ سے سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ باتیں آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، ابھی لوگوں کو بنایا نہیں تھا، لوگوں کی صرف روحیں اللہ نے بنائی تھی، انسانوں کی صرف روحیں تھیں، اللہ نے ابھی ان کے جسم نہیں بنائے تھے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اکٹھا کیا، ارواح کو، یعنی جسم تو ابھی بنے نہیں تھے، سب ارواح کو اللہ نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سامنے سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اس وقت فرشتے تھے، انسان نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں صورتیں تلاوت فرمائیں تو سوچئے کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ آج اگر ہمارے ہاں محفل میں کوئی قاری قرآن تلاوت کرتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن ابھی اتر رہا ہے، ابھی پڑھا جا رہا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ تو آج کے بھی قاری کو چھوڑو، حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو روایات میں آتا ہے جب آپ تلاوت کرتے تو آپ کی آواز ایسی مسحور کن تھی کہ آپ کی آواز سن کر ہوا میں پرندے بھی رک کر آپ کی تلاوت سنا کرتے۔ ایسی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ تو ذرا تصور کرو کہ جس داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی ہو کہ وہ تلاوت کریں تو پرندے بھی رک کر تلاوت سنیں، تو جس نبی کی آواز اتنی پیاری ہے اس کو بنانے والے اللہ کی آواز کتنی پیاری ہوگی۔ جب اللہ نے وہ، ذرا تصور کریں، جب اللہ نے وہ صورتیں تلاوت کی ہوں گی تو اس وقت منظر کیسا ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ صورتیں تلاوت فرمائیں تو جب مکمل ہو گئی، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو بڑی کمال کی کتاب ہے، یہ تو نے کس کو عطا کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب میں اپنے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کروں گا۔ دیکھیں ابھی اس وقت ایک بھی نبی دنیا میں نہیں آیا، ابھی تو انسان ہی نہیں آئے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر کے رکھا ہے۔ اچھا، جب
اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہیں تو یہ کتاب عطا فرمائے گا۔ پھر کہا، جب یہ کہا نا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری وہ امت، میرے نبی کی وہ امت ایسی ہوگی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساری کی ساری کتاب کو زبانی یاد کر لیں گے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پوری امت کو مبارک کہ جنہیں یہ کتاب ملے گی، اور انہیں بھی مبارک جو اسے اپنے سینے میں حفظ کر لیں گے۔ اب میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن، ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، فرشتے اس وقت بھی مجھے مبارکیں دے رہے تھے۔ تو یہ فیضان صرف قرآن کا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ حافظ صاحب تشریف فرما ہے، یہ فیضان ہمارا نہیں، یہ فیضان قرآن کا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ دیکھیں ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، فرشتے اس وقت بھی ہمیں مبارکیں دے رہے تھے۔ تو یہ عظمت قرآن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے مبارکیں دی، پیدا ہونے سے پہلے مبارکیں مل رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی عظمتوں سے نوازا ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی آپ ہیں۔ قیامت تک کوئی کنجر سفیر جو مرضی کر لے، قرآن پاک کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے، قرآن پاک کو بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے خود لیا ہے۔ اس واسطے اس قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دفعہ صحابہ کہیں جا رہے تھے، ایک دفعہ سفر میں جاتے جاتے رات پڑ گئی، تو اس وقت انہوں نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا۔ جب خیمہ لگایا تو دیکھا کہ سورہ ملک کی تلاوت چل رہی ہے، کوئی بڑی پیاری آواز میں پڑھ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور کوئی ایسا اچھا پڑھنے والا ہے کہ اس نے پوری کی پوری سورت پڑھ دی، اسے ایک متشابہ بھی نہیں لگا، اسے ایک جگہ پہ بھی وہ اٹکا نہیں، بڑا پیارا اس نے پڑھا۔ وہ صحابی خیمے سے باہر آتے ہیں، اب خیمے کے چاروں طرف دیکھتے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ صحابی حیران ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ اچھا، صحابی اپنی رات گزارتے ہیں، اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل فلاں جگہ پر خیمہ لگایا تو مجھے وہاں پر سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کون تھا جو تلاوت کر رہا تھا؟ بندہ تو سامنے کوئی موجود نہیں تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، گئے تم تھے، پوچھتے مجھ سے ہو، تم گئے تھے، تمہیں چاہیے کہ تم بتاؤ، میں تو وہاں گیا نہیں تھا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیکن ہمارے آقا نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ اور پھر صحابی کا بھی عقیدہ دیکھو کہ گیا صحابی ہے، سرکار ساتھ نہیں ہے، آ کے صحابی سے پوچھ رہے حضور وہاں کون پڑھ رہا تھا؟ تو پتہ چلا کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، پڑھ لو سارے، جہاں بھی
صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے وہ آواز کہاں سے آئی؟ تو میرے آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا ہے، میں تو وہاں پہ نہیں تھا، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابی جہاں تو نے خیمہ لگایا تھا نا، وہاں پر ایک ایسے شخص کی قبر تھی جو ساری زندگی سورہ ملک سے محبت کرتا تھا، قبر میں چلا گیا، وہاں بھی تلاوت کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، اچھا یہ سورہ ملک کا ضمن بات آ گئی، سورہ ملک جو ہے نا یہ روزانہ رات کو سونے سے قبل پڑھنی چاہیے۔ یہ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں آسانی ہوتی ہے، یہ سورت بندے کو بچا لیتی ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ سورہ ملک وہ بندہ پڑھتا تھا زندگی میں، میرے آقا نے فرمایا وہ اس سورت سے بہت پیار کرتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ وہ آج قبر میں تلاوت کرتا ہے، قریب سے گزرنے والا اس کو سن کے جاتا ہے۔ تو دیکھیں اگر بندہ ایک سورہ ملک سے پیار کرے اور اسے پڑھتا رہے تو اللہ اتنا نوازتا ہے، تو جو پورے قرآن سے پیار کرے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، جو پورے قرآن کا عاشق ہو، پورے قرآن کو پڑھے تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ عذاب میں مبتلا تھا، دنیا سے جا چکا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، کافی عرصے تک عذاب ہوتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں عذاب کو موقوف فرمایا اور جنت کی ایک ٹھنڈی ہوا کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی۔ کہیں سبحان اللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو جب وہ اتنے سالوں تک عذاب ہو اور ایک دن اللہ اس طرح نوازے تو ظاہر بندہ حیران تو ہوگا۔ اس نے سوال کیا یا اللہ جو میں اعمال کر چکا تھا وہ تو میں کر کے آ گیا، اب کیا وجہ ہے کہ آج میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج تیرا چھوٹا سا بچہ مسجد میں قاری صاحب کے پاس پہلی دفعہ قرآن پاک پڑھنے گیا ہے، اس نے جا کے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی ہے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے میں اس کے باپ کو عذاب کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے میں نے تیری قبر سے عذاب ختم کر دیا ہے۔ تو سوچو اگر کسی گئے ہوئے فوت شدہ بندے کا بچہ اگر صرف بسم اللہ پڑھے تو اللہ عذاب ٹال دے، اگر آپ اس روزانہ قرآن پڑھیں آپ کے والدین کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو روزانہ الحمدللہ آج سے ہم سب یہاں سے نیت کر کے اٹھیں گے روزانہ قرآن پاک کو ہم ضرور پڑھا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں ایک اور اسی طرح کی بات، ایک مالدار بندہ تھا، سرمایہ دار تھا، بڑا امیر تھا، تو وہ دنیا سے گیا، اس کی قبر میں کچھ عرصے تک تو اتنی زیادہ رحمتیں نازل نہ ہوئیں۔ پھر کیا ہوا، ایک دن اللہ نے ایک نعمت عطا کی، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، اس طرح روزانہ اللہ نوازتا گیا۔ وہ بندہ حیران ہوا، اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ میرے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب یہ اتنے روزانہ تو مجھے کیوں نواز رہا ہے؟ تو توجہ رکھیے گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو بہت مالدار تھا، تو نے جو اپنی کوٹھی بنائی تھی نا، اس کی جو باہر والی دیوار ہے اس کے اوپر تو روزانہ ایک نمائش کے طور پر روزانہ چراغ جلایا کرتا تھا، خوبصورتی کے لیے۔ جس طرح یہ دیکھیں ہم نے لائٹیں جلائی ہوئی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف سجاوٹ کے لیے ہے، روشنی تو ویسے لائٹوں کی ہے۔ تو وہ بندہ اپنی باہر کی دیوار پر چراغ جلایا کرتا تھا، کیوں جلاتا تھا؟ تاکہ وہاں پر روشنی ہو اور خوبصورتی لگے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جو تو باہر والی دیوار پہ چراغ جلاتا تھا اس کے روشنی کی سائے تلے آ کر میرا ایک بندہ قرآن پاک کا علم حاصل کرتا تھا، وہ پڑھتے پڑھتے اتنا بڑا قاری بن گیا ہے، اب وہ روزانہ بچوں کو سبق پڑھاتا ہے، اس کے پڑھائے ہوئے بچے آگے پڑھاتے جاتے ہیں، تو جتنا وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے میں اتنا تجھے نوازتا جا رہا ہوں۔ اس کی تو نیت بھی نہیں تھی، وہ تو صرف سجاوٹ کے لیے کر رہا تھا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، اس کو نہیں پتا، اس انسان کو پتا نہیں ہے، لیکن رب رحمان کو پتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے جو لائٹنگ کی اس کی وجہ سے یہ بندہ قرآن کا عالم بنا۔ تو دیکھیں اگر کسی کے گھر پر لگے ہوئے چراغ کی وجہ سے کوئی عالم دین بنے اور وہ جتنے بچوں کو پڑھائے، وہ آگے جتنے
پڑھائیں اللہ اتنا اسے قبر میں نوازتا ہے. اگر ہم اپنے بیٹے یا بھائی کو حافظ قرآن بڑھائیں تو اللہ ہمارے کتنے درجات بلند کرے گا. اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم نار. اللہ فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا سمجھا حفظ کیا اس کے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا اللہ اسے تو جنت عطا کرے گا ہی. وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم نار. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے 10 ایسے بندوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو بندہ ایک عام گناہ گار ہے وہ کہے کہ ہمارا کوئی بندہ حافظ قرآن ہے وہ ہمیں بخشوا لے گا. ان کا نہیں. قیامت کے دن جب فیصلے ہو چکے ہوں گے جنتیوں کا جنت کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوگا جہنمیوں کا جہنم کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوگا ایک حافظ قرآن آگے بڑھے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے قرآن کو حفظ کیا. وہ بندہ جس کو تو نے جہنمی کہا ہے میں اس کی شفاعت کرتا ہوں تو اسے جنتی بنا دے. اللہ فرمائے گا ایک نہیں 10 کو پکڑ جنت میں لے جا. یہ قرآن کا فیضان ہے. یہ اس ایک عام بندے کی شان ہے جو قرآن حفظ کرے تو اللہ اتنا نوازتا ہے. تو سوچو اگر کوئی عام بندہ قرآن حفظ کرے تو اللہ اتنا نوازتا ہے تو جس نبی کے سینے پہ قرآن نازل ہوا اس کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. آج لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ جنتی نہیں. قرآن پاک میں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے اس کی بات نہیں اس کے والدین کے سروں پر اللہ ایسے تاج سجائے گا کہ لوگ دیکھ کر پوچھیں گے کہ یار یہ کوئی بنی اسرائیل کا نبی تو نہیں. تو جواب آئے گا یہ کوئی بنی اسرائیل کا نبی نہیں بلکہ یہ امت محمدی کے ایک عام سے حافظ قرآن کے والدین ہیں. اچھا ایک عام سے حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے کہ ان کے سروں پر جو تاج ہوں گے ان کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ اتنا نوازے تو جن کے بیٹے پہ قرآن نازل ہوا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. جن کے بیٹے کے اوپر قرآن نازل ہوا جن کے بیٹے کے سینے پہ سارا قرآن نازل ہوا اس والدین کی شان کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے. تو قرآن پاک میرے بھائیوں ایک ایسی عظیم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا اس امت کو قرآن پاک عطا فرما کے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. نہیں یار مزہ نہیں آیا گلتے بڑی بڑی سنائیے. قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا. لوگ اپنے والد کے پاس جائیں گے ابا جی آپ کی بڑی خدمت کی ایک نیکی دے دیں. ابا جی کہیں گے نہیں آج نہیں. والدہ کے پاس جائیں گے ماں جی آپ نے اپنی ساری محبتیں زندگی میں میرے اوپر قربان کر دی ایک نیکی مجھے دے دیں. والدہ کہے گی آج نہیں. اچھا پھر بندہ اپنی بہن کے پاس جائے گا کہ میں نے تیرے اوپر بڑے احسانات کیے تو میری بہن تھی مجھے ایک نیکی دے دے. بہن کہے گی آج نہیں آج نہیں. کل قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا. یہ قرآن وہ ہے جس کا ایک حرف پڑھے اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ الف علیحدہ ہے لام علیحدہ ہے میم علیحدہ ہے. جو الف لام میم کہتا ہے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اس کو ایک نیکی نہیں 10 نیکیاں نہیں اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو جو بندہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے انا بہت جگہ آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یہ بہت جگہ آتا ہے. جو بندہ انا کا لفظ بولے صرف انا اللہ تعالیٰ اسے بھی 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو اتنی شان ہے قرآن پاک کی. تو میرے بھائی میں ضمن یہ بات کہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے
تو اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صرف 3 کام ایسے ہیں جو اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ فرمایا یا تو وہ کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائے، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائے، یا علم نافع چھوڑ کے جائے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یہ مسجد بن رہی ہے، آپ آتے ہیں، آپ کوئی اس میں مثال کے طور پر آپ سپیکر اس میں رکھوا دیتے ہیں، اب جب تک یہ سپیکر چلے گا اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور اس امت کی تو شان ایسی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں یہ اس امت کی فضیلت پڑھی تھی کہ وہ امت ایسی ہوگی اگر نیکی کا ارادہ کر لے، کسی مجبوری کے تحت وہ نیکی نہ کر سکے، اللہ تب بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اگر ارادہ کرتے ہیں، ارادے سے مراد یہ نہیں کہ داڑھا ارادہ، صدق کے دل سے ارادہ کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ میں 100 روپیہ مسجد میں دوں گا، اب دوسرے دن آپ کے پاس 100 روپیہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب آپ نے سچے دل سے نیت کی تھی اسی وقت اللہ نے 100 کا ثواب عطا فرما دیا، اسی وقت اس امت کو ثواب عطا ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ یہ ہے، اب ایک آپ کے پاس کوئی بندہ تقریر کرنے آتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں جناب یہ ہماری طرف سے ہدیہ لیں تاکہ آپ اس سے کوئی کتاب خریدیں، آپ ان پیسوں سے کتاب خریدیں گے، آپ اسے پڑھیں گے، جب آپ اس کو پڑھ کے آگے بیان کریں گے اللہ مجھے بھی یہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، مسجد میں پیسے دے دینا صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسا کام جو کہ صدقہ جاریہ جس سے آگے نیکی چلے۔ اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوراً اب میرا دل نہیں رک رہا، میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نیکی کے کام میں ایسے نیکی کے کام میں اپنے پیسے ڈالیں کہ جو بڑھتا رہے گا، رکے گا نہیں۔ اسی کا منفی پہلو یہ ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو پہلی دفعہ برائی کا راستہ دکھاتے ہیں تو جب تک وہ برائی کرے گا جب تک کرتا رہے گا ہمیں بھی گناہ ملتا رہے گا۔ ایک مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، آپ میں سے اگر کوئی بچہ ہے اس کو پتہ نہیں کہ چوری کیسے کی جاتی ہے، کوئی بڑا انگلی سے پکڑتا ہے، کہتا ہے آپ فلاں جگہ سے چوری کر کے آتے ہیں، وہ بندہ اسے ساتھ لے کے جاتا ہے، وہاں سے چاہے اس نے 1 روپیہ بھی چرایا، بچے نے دیکھا کہ ایسے چوری کی جاتی ہے، جب تک وہ بچہ بڑا ہو کر بوڑھا ہونے تک جب تک چوری کرتا رہے گا اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا، حتیٰ کہ اگر وہ قبر میں چلا جائے، جس نے رستہ دکھایا تھا اگر وہ قبر میں چلا جائے تب بھی اسے گناہ ملتا رہے گا۔ آج ہم اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، اگر ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم 2 دوست اکٹھے ہوتے ہیں، ایک کو کوئی مجبوری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یار مثال کے طور پر وہ کہتا ہے فلاں بندے سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں، ان کی فرنیچر کی دکان ہے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، یہ کہتے ہیں جی یار فلاں بندے کا میں نے فرنیچر دینا تھا، مجھ سے ریڈی نہیں ہو سکا، وہ بار بار کال کر رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میں قریب سے کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں اس کو فون کر کے جھوٹ بول دیں، اگر یہ فون اس کا اٹھائیں جھوٹ بولیں ان کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، مجھے اس وقت بھی ملے گا اور آگے جب بھی یہ جھوٹ بولیں گے تب بھی مجھے گناہ ملتا رہے گا۔ اس بات سے یہ گناہ جاریہ بھی ہے، اس سے بھی آج ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم کسی کو برائی کا راستہ دکھاتے وقت ذرا بھی احتیاط نہیں کرتے۔ یاد رکھیں جب ہم کسی کو پہلی دفعہ برائی کا راستہ دکھائیں گے جب تک وہ کرتا رہے گا ہمیں بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بات کر رہا تھا صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نیکی کے ایسے کام میں حصہ ڈالو جو چل رہا ہے، تو اس میں آپ جب حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے پیچھے اولاد نیک چھوڑ جاؤ، تم دنیا سے چلے جاؤ تو وہ اولاد آپ کے لیے دعا کرتی رہے، پیچھے سے کام ایسے کرے کہ لوگ کہیں یار فلاں بندہ تو اچھا تھا دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی اولاد ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ اس کی کمی پوری کر رہی ہے، بالکل اسی کی طرح کی صاحب اخلاق ہے، اچھی اولاد ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے بوڑھے لوگ وہ ان کے پاس اگر کوئی دوست احباب ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میں دنیا سے چلا گیا نا تو میرے لیے بعد میں دعا ضرور کرنا، اور اکثر قبروں پہ لکھا ہوتا ہے جو کوئی مومن کرے اس پر نظر سورہ فاتحہ پڑھ کے کرے اس کی نظر۔ میں کہتا ہوں یار لوگوں کی منتیں کر رہے ہو، کبھی دوست کو کہتے ہو میں دنیا سے چلا گیا تو میرے لیے دعا کرنا، کبھی قبر پہ لکھواتے ہو کہ اس پر گزرتے وقت سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا۔
اپنی اولاد کو نیک بنا جاؤ، 5 وقت نماز پڑھے گی، جب کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ اسی وقت بخش دے گا۔ جاتے وقت اولاد کو ایسا بنا جاؤ، اولاد کو نیک بنا جاؤ، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اولاد اگر 5 وقت کی نمازی ہو، آپ کے حق میں دعا نہ بھی کرے، وہ نماز کے اندر دعا کر رہی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، تو بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو دنیا کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی اولاد کو نیک بنا کر جاؤ، تاکہ تمہارے جانے کے بعد اولاد نماز پڑھے اور تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو دوسری بات یہ نیک اولاد، یہ 2 ایسے ہیں جو جانے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ علم نافع، ایسا علم جو لوگوں کو نفع دے۔ تو میں پوچھتا ہوں قرآن سے بڑھ کے اور کیا علم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو نفع دے؟ قرآن سے بڑھ کے تو کوئی ایسا علم نہیں۔ سب سے بڑی کتاب اس دنیا میں قرآن مجید ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی علم والی کتاب اس سے بڑھ کے نہیں ہے، اس کے بعد کوئی بھی کتاب کامل نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو کامل ہے، اس کے بعد کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جو مکمل ہو، یہ واحد کتاب ہے جو مکمل ہے۔ تو اگر اپنے جانے کے بعد اس کتاب کا علم چھوڑ جاؤ، علم نافع چھوڑ جاؤ، تم قبر میں جاؤ گے، تمہیں تب بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو میں قربان جاؤں اپنے استاد محترم، میرے استاد محترم ولی کامل کشتہ عشق رسول حضرت علامہ قاری علی محمد جلالی رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ، جن کے پاس میں نے قرآن پاک حفظ کیا، وہ ہستی ہیں کہ جو دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنا مدرسہ بھی چھوڑ کے گئے، اور نیک اولاد کے طور پر اپنی اولاد میں سے 2 حافظ قرآن بنائے، 1 عالم دین بنایا، اور علم نافع کے طور پر خود بھی حافظ تھے، سینکڑوں کو حافظ بنایا۔ ہم تو جانے کے بعد ایک کام نہیں کرتے، وہ 3 کام کر کے گئے ہیں۔ الحمدللہ، صدقہ جاریہ میں مدرسہ چھوڑ کے گئے، وہ مدرسہ خود بنایا تھا، اور علم نافع کے طور پر سینکڑوں حفاظ ہیں۔ آج اگر میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ سنا رہا ہوں تو یہ بھی میرے استاد محترم کا فیضان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں جو کچھ آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں انہیں بھی ثواب مل رہا ہے، کیونکہ جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ دوسری بات علم نافع، اور تیسری بات نیک اولاد۔ آپ کے 4 صاحبزادے ہیں، اور 4 میں سے 2 کو حافظ قرآن بنایا ہے، تیسرے کو عالم دین بنایا ہے، تو اپنی نیک اولاد بھی چھوڑی ہے۔ تو الحمدللہ 3 چیزیں دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو آج ہم بھی ارادہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا، یا تو صدقہ جاریہ کر کے جاؤ، یا نیک اولاد چھوڑ جاؤ، اور یا علم نافع چھوڑ جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اللہ تب بھی تمہارے درجات بلند فرماتا رہے گا۔ تو قرآن پاک میرے بھائیوں ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت عظمت بیان فرمائی، خود اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ اور قرآن پاک بھی اگر دیکھا جائے تو سارے کا سارا قرآن میرے حضور علیہ السلام کی نعت پاک ہے، کیونکہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو اس قرآن میں یاسین کہہ کے پکارتا ہے۔ کہیں نا سبحان اللہ، کہیں اللہ یاسین کہہ کے پکارتا ہے، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارتا ہے، کہیں اللہ یا ایھا المدثر کہہ کے پکارتا ہے، کہیں اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں اللہ فرماتا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہیں اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہیں اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہیں اللہ فرماتا ہے لا تقولوا رأینا، کہیں اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے، کہیں اللہ اپنے نبی کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ ارے اللہ حضور علیہ السلام کے چہرے کی قسمیں اٹھانا تو دور، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لشکر میں جو گھوڑے ہیں
شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے کہ معراج کی شب آقا کے قدموں سے لگے ستارے ہو گئے. کہیں سبحان اللہ. معراج کی شب آقا کے قدموں سے لگے ستارے ہو گئے. ہم فقیروں کے تو آقا کے ٹکڑوں پہ گزارے ہو گئے. ہم فقیروں پڑھ میں دن بھی ایک تقریر کی تھی تو اسی کو تھوڑا ساتھ دو میرا. ہم فقیروں کے تو آقا کے ٹکڑوں پہ گزارے. ایک نعت خدا نے عرش پہ لکھنا شروع کی جب مکمل ہوئی تو ایک نعت کے 30 پارے ہو گئے. جب وہ مکمل ہوئی تو ایک ہی نعت کے 30 پارے ہو گئے. اور قرآن کو ہم پڑھتے رہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت قرآن کرتے ہیں لیکن جب حضور علیہ السلام کی بات آئے تو ان پہ 4000 وولٹ کا کرنٹ پڑتا ہے. حالانکہ قرآن پڑھو صاحب قرآن کا ذکر نہ کرو تو قرآن پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے کہ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی ہی شان کے ساتھ. پڑھ لو سارے. زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی ہی شان کے ساتھ. وابستہ جو بھی ہے یارو اس قرآن کے ساتھ. کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین اور رموز. کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین اور رموز. کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین اور رموز. ارے جب تعلق ہی نہ ہوگا صاحب قرآن کے ساتھ. قرآن کو پڑھنے کا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک صاحب قرآن کا ہم ذکر نہ کریں. اور پھر قرآن کو پڑھنے کا تب تک بھی کوئی فائدہ نہیں جب ہم یہ کہیں کہ یا علی کہنا معذلہ گناہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں القرآن مال عالش العالش مال قرآن. آج ہم قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو یہ کہنا ضروری ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں القرآن مال عالش العالش مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہیں قرآن ہو وہاں علی کہنے سے لوگ جلیں. کہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہاں علی ہو وہاں قرآن نہ ہو. تو آج ہمارے سامنے دو فرقے ہیں. ایک ایسا ہے جو ہر وقت علی 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 کرتا رہتا ہے اور قرآن کون میں ایک بھی حافظ نظر نہیں آتا. کوئی آتا ہے شیعوں کے اندر کو حافظ قرآن نظر نہیں آتا. ہر وقت علی 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 ہر وقت علی علی. لیکن قرآن کا حافظ ان میں ایک نظر نہیں آتا. قرآن کو بالکل نہیں پڑھتے. اور ایک وہ ہے جو ہر وقت قرآن, رات کو بھی قرآن, دن کو بھی قرآن, ہر وقت قرآن. لیکن اگر ان کے سامنے کہیں نعرہ حیدری یا علی تو وہ کہتے ہیں وہ تیرا نکاح ہی ٹوٹ گیا. ایک بیٹھا تھا نا, ایک مست ملانگ بیٹھا تھا تو اس کے قریب سے ایک اس طرح کا بندہ گزرا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جو کہتا تھا یا علی کہیں تو معاذ اللہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ ملانگ صاحب اپنی موج میں بیٹھے تھے تو وہ قریب سے گزرے. تو یہ جو ملانگ ہوتے ہیں نا کہیں تو جی دال آ جاتا ہے چرسا پی کے, اور جو اچھے اصل میں ہوتے ہیں ان کے اندر سے آوازیں نکلتی ہیں, ان کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو وہ قریب سے گزر رہا تھا تو اس کے اندر سے یا علی نکلا. جب اس نے سنا نا تو وہ آگے کہتا ہے اب تیرا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا. اس نے کہا اگر میرا نکاح ہوا ہوتا تو میں ملانگی بننا تھا. اگر میرا نکاح ہوتا تو میں نے ملانگ بننا تھا. ویسے یہ ہے بھی ہے کہ گھر یہ
یہ جتنے ملنگ بنتے ہیں یا تو ان کی روٹ جاتی ہیں یا ان کا ہوتا ہی نہیں. یہ جتنے ملنگ بنے ہوتے ہیں یا ان کی بیویاں روٹ جاتی ہیں یا ان کا نکاح ہوا ہی نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہے. اس نے کہا کہ میرا تو نکاح ہوا ہی نہیں. اس نے کہا بڑا تو بے ایمان ہو گیا معاذ اللہ، تو نے یا علی کہہ دیا. اس نے کہا اچھا پھر؟ اس نے کہا کہ تم دوبارہ مسلمان ہو، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو فلاں کرو. اس نے کہا یار میں تو کو نہیں کرنا، میں تو علی علی کرنے ہی رہنے. وہ کہنے لگا اچھا تم علی علی بڑا کرتے ہو تو علی کو بلاؤ ذرا آ کے نا میری ٹانگ توڑے، مجھے پتہ چلے تمہارا علی زندہ ہے. تم کہتے ہو علی مشکل کشا ہے، تم کہتے ہو کہ علی مشکلوں کو حل فرماتا ہے، تم مشکل کشا کہتے ہو، اسے بولو آ کر میری ٹانگ توڑے. تو ملنگ کے پاس ایک ڈنڈا تھا، اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس کی ٹانگ پہ مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو ملنگ کہتا ہے علی نے تو تاں بلائی نے جو خیبر دا قلعہ پتہ کرنا بھی اینے کام تیری دے نوکر بھی کر لگتے. علی نے تاں بلائی نے جو خیبر دا قلعہ فتح کرنا ہوئے وہ قلعے فتح کرنے واسطے علی کو بلائی دے، اینے کے موٹے کام دے علی دے ملنگ بھی کر لیندے ہیں. تو یہ بات نکل یہاں سے آئی کہ وہ ایسے ہیں جو دن کو بھی قرآن پڑھتے ہیں، رات کو بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہر وقت قرآن ہر وقت حدیث. لیکن اگر ان کے سامنے کوئی یا علی کہہ دے تو ان کے چہرے پہ ایسے جیسے 4000 وولٹ کا کرنٹ پڑتا ہے. تو شاید بڑے پیارے انداز میں ان کی طرف ایک بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ تم دن کو بھی قرآن پڑھتے ہو تو بتائیں جو قرآن ہر وقت پڑھتا رہتا ہے جنت کے حصول کے لیے پڑھتا ہے نا. ایسی بات ہی ہے نا کہ جنت ملے. اگر رات کو بھی پڑھتا ہے تو جنت لینے کے لیے، اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو جنت لینے کے لیے. اگر ہم یہاں پر سارے آ کر بیٹھے ہیں، اب مجھے فون پہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے سارے چلے گئے ہیں. میں نے کہا چلو ہم نکلے ثواب کی نیت سے ہیں، ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو ثواب کس لیے ہے؟ جنت جانے کے لیے. ایسی بات ہی ہے نا. تو ہر کوئی جو کام بھی کرتا ہے ثواب کے لیے کرتا ہے. تو وہ بھی جو دن کو بھی قرآن پڑھتے ہیں، رات کو بھی قرآن پڑھتے ہیں، کیوں کرتے ہیں سر؟ جنت لینے کے لیے. ایسی بات ہے، جنت لینے کے لیے کرتے ہیں. تو میرے آقا نے تو اشارہ میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی سردار ہو اس کو پوچھے بغیر کوئی اندر چلا جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی سردار کو پوچھے بغیر؟ کبھی آپ اندر گئے ہیں کسی کے گھر میں، سامنے سردار کھڑا ہے، اس گھر کا مالک کھڑا ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں اس کو پوچھے بغیر؟ نہیں جا سکتے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. اللہ فرماتا ہے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. ارے جو تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو شاید تیری نظر بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ جڑا محفل حیدر وچ آ نہیں سکدا، جڑا محفل حیدر وچ آ نہیں سکدا، جڑا نعرہ حیدر لا نہیں سکدا، وہ نہیں لگا سکتے، ان کا دل ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ گناہ ہے. جڑا محفل حیدر وچ آ نہیں سکدا، جڑا نعرہ حیدر لا نہیں سکدا، علی دے بچے جے اجازت نہ دین وہ کسی دا پیو بھی جنت چ جا نہیں سکدا. جڑا محفل حیدر وچ آ نہیں سکدا، جڑا نعرہ حیدر لا نہیں سکدا، علی دے بچے جے اجازت نہ دین تے کسی دا پیو بھی جنت سے جا نہیں سکدا. اور ایک اور شاید بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے کہ زبان کو کرو پاک علی علی کر کے، زبان کو کرو پاک علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، منکر کو بھگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہو نیک ہوں بچے تو انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے. تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میں نے لازماً اس لیے کیا ہے کہ ہم قرآن کا چونکہ آج موضوع ہے، ہم اگر ہر وقت قرآن پڑھتے رہیں لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کرنے والے کے ساتھ بھی ہم اسی طرح کی محبت کریں تو یہ قرآن کی محبت نہیں ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا ایک فرقہ وہ ہے جو ہر وقت قرآن پڑھتا ہے یا علی نہیں کہتا، ایک وہ ہے جو ہر وقت علی علی کرتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا. الحمدللہ سنی وہ ہیں جن کی ایک سانس قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، دوسری یا علی کہہ رہی ہوتی ہے. تو یہ اس واسطے میں نے آپ کے سامنے ایک نچوڑ رکھا ہے کہ
اس فرق کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. چونکہ عظمت قرآن ہم بیان کر رہے ہیں تو اس بات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم قرآن پاک سے محبت بھی کریں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کریں. تو آخر میں چونکہ یہ مہینہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مہینہ ہے، بڑی 11ویں شریف اس میں منعقد ہوتی ہے، تو ایک دو بات حضور 11ویں والے پیر آپ کی نظر کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا اختتام انشاءاللہ کروں گا. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید تھے. آپ والد کی طرف سے بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، والدہ کی طرف سے بھی یعنی سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی اور اپنے والد کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے سید ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ایک دفعہ ایک بندے نے منت مانگ لی، اس کی کوئی حاجت تھی تو اس نے منت مانگی کہ میں ایک ایسی عبادت کروں گا جو کائنات میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو. یاد رکھیں منتیں مانگنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو پورا کروں گا کہ نہیں. کچھ بندے منت مانگتے ہیں جی اے 10 بیویاں کی کہانی پڑھا دے، عورتاں اکثر مندیاں 10 بیویاں کی کہانی پڑھا دے، مولا علی مشکل شہادہ معجزہ پڑھا دیں. معجزہ تو ہوتا ہی نبی کا ہے، حضرت علی کی تو کرامتیں ہیں، معجزہ تو صرف نبی کا ہوتا ہے. حضرت مولا علی کا ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے، ہم حضرت مولا علی کو نبی نہیں مانتے، اللہ کا ولی مانتے ہیں. تو حضرت مولا علی کا معجزہ نہیں ہو سکتا. یہ جو کہا جاتا ہے مولا علی کا معجزہ پڑھانا ہے تو یہ بات سرے سے بات ہی غلط ہے. پڑھنا کیا ہے جب بات ہی غلط ہے؟ معجزہ تو ہوتا ہے نبی کا، حضرت مولا علی کی کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم مانتے بڑی غلط قسم کی مانتے ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اس بندے نے منت مان لی کہ میں ایک ایسی عبادت کروں گا جو کائنات میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو. جب اس کا وہ کام ہو گیا اب اس نے سوچا نماز پڑھتا ہوں. جب نماز پڑھنے لگا تو سوچا دنیا میں اتنے لوگ ہیں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا. قرآن پڑھنے لگا سوچا دنیا میں اتنے لوگ ہیں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا. آذان پڑھنے لگا تو کہا دنیا میں اتنے مسلمان ہیں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا. صدقہ کرنے لگا تو سوچا اتنے مسلمان ہیں کوئی اور بھی کر رہا ہوگا. الغرض جس نیکی کا سوچتا تو عقل کہتی یار اتنی دنیا ہے. اور یہ حقیقت آپ کو میں بات بتا رہا ہوں، یہ ریسرچ میں نے چند مہینے پہلے کی تھی کہ اذان جو ہے نا، اذان پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ایک بھی لمحہ ایسا نہیں جس وقت کہیں پہ اذان نہ ہو رہی ہو. یہ اذان ہر لمحے ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے. ایک پتہ نہیں انڈونیشیا یا کون سا ملک ہے اس سے اذان چلتی ہے، سب سے پہلے اس میں اذان ہوتی ہے، جب اس میں مکمل ہوتی ہے تو اگلے ملک میں. اس طرح چلتے 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 یہ سارے ملک پھرتے پھرتے جب دوبارہ اس پہ باری آتی ہے تو اسی نماز کا وقت دوبارہ ہو چکا ہوتا ہے. اس دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب کہیں نہ کہیں اللہ کے نام کی اذان نہ پڑھی جا رہی ہو. ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان پڑھی جا رہی ہوتی ہے. تو ہر نیکی جو وہ نیکی سوچتا تو عقل کہتی یار اتنے مسلمان ہیں کوئی اور بھی کر رہا ہوگا. بالآخر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، جا کر عرض کی حضور میں بڑا پریشان ہوں، بتائیے میں نے یہ منت مان لی تھی کہ میں وہ نیکی کروں گا جو کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، تو بتائیے کیا نیکی کروں. تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر میں پریشان کی ہوتا ہے، کعبے میں چلا جا، سب کو باہر بھیج کے کعبے کا طواف کرنا شروع کر دے. کائنات میں کعبہ ایک ہی ہے، کوئی اور کعبہ نہیں ہے. سب کو جا کے باہر بھیج، سب کو کہہ تم ٹھہر جاؤ میں نے اکیلے طواف کرنا ہے. جب تو اکیلا طواف کر رہا ہوگا تو کائنات میں ایک ہی کعبہ ہے، تو ایسی نیکی کر رہا ہوگا جو کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا. تو یہ آپ کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ایسا. اچھا اسی سے ضمن ایک اور بات، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے اس لیے بیان کرنے لگا ہوں. آپ کے دور کی بات ہے کہ ایک دفعہ کوئی نوجوان فوت ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے جب نوجوان فوت ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ عطا فرمائے تو والدہ کو بھی ہوش نہیں رہتی، والد کو بھی نہیں رہتا. جب نوجوان فوت ہوا تو جب جنازہ لے کے جانے لگے